شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم بات کر رہے ہیں آج کل قصص الانبیاء کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم بارہا یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ قصص الانبیاء صرف قصص نہیں ہیں، بلکہ ان میں نصیحتیں، عبرتیں، درس پوشیدہ ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ انسانی عقل جتنی بھی آگے بڑھ جائے وہ قرآن کریم سے استنباط کرتی رہے گی، اور قرآن کریم کے ان تمام واقعات سے، ان تمام علم سے، ان تمام فکر سے، ان تمام نکات سے درس لیتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر۔ حضرت ابراہیم وہ ہمارے پیغمبر کہ جنہیں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں یا مشرک، حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے مشرکین بھی آپ سے اپنا ایک تعلق جوڑتے رہے۔ خواتین و حضرات، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے پر مقرر کیا۔ آپ نے پہلے ہجرت کی، یعنی خود عراق میں آپ پیدا ہوئے، اور کے مقام پر، وہاں سے آپ مصر گئے، مصر سے پھر شام، اور شام سے فلسطین، اور اس کے بعد پھر ریگستان عرب کے مختلف گوشوں میں سفر کیا۔ برسوں لگائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیا۔ مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، شام اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں، یعنی آج جسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف اور اس کے نواح کا علاقہ تمام، وہاں پر اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ پھر اللہ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی کعبہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو شاخیں نکلیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ خواتین و حضرات، کل ہماری گفتگو جہاں رکی تھی وہیں سے ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ کل ہماری جو بات رکی تھی وہ رکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے نمرود کے حکم پر۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آج وہاں سے سلسلہ کلام کو جوڑیں گے، لیکن اس وقت ہم چل رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قال إبراهيم فإن الله يأتي
الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور، جہاں پر منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے لاہور چلیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، اپنی امت سے میرا سلام کہیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ بالکل برابر ہے، اور یہ بھی بتلائیں کہ اس کی شجرکاری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر، اور ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ یہ گفتگو جس کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا قصہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے اور مفسرین نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اس پر آپ دونوں حضرات اس موضوع کو کا احاطہ کر سکے۔ تیسرا پروگرام آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی 2 پروگرام اس موضوع پر ہم پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کیں؟ 3 آپشنز، 2، دوسرا آپشن 3، تیسرا آپشن کوئی نہیں کی۔ خواتین و حضرات، ای میل ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، جس کے ذریعے آپ درست آپشن روانہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کل ہماری گفتگو جہاں رکی تھی، قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے نمرود اور اس کے اہلکار موجود ہیں۔ یہاں سے ہم سلسلہ کلام کو جوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے جن رسولوں کو اولو العزم اور صاحبان عزیمت قرار دیا، ان کے سرخیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جب وہ بتوں کا واقعہ ہوا، اور جس دور میں بھی کسی قوم کے پاس کسی دلیل کا جواب نہ رہا تو وہ انتقام پر اتر آئی۔ چنانچہ سورہ صافات میں فرمایا کہ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک بڑی عمارت بناؤ، آگ کا
अलाओ जलाओ फ़अरादू बिही कैदन, उन्होंने अपनी साजिश की, फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन, हमने उस साजिश को नाकाम करके उन्हें रुस्वा कर दिया। तो अब कुरान कहता है कि कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि जब उनको मुंजनीक के ज़रिए आग में फेंका जाने लगा तो रिवायात में है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए कि आपको कोई मदद चाहिए, तो आपने फरमाया कि अम्मा इलैका फला व अम्मा इलल्लाह फ़इल्मुहु बिहाली यकफ़िनी अन सुआली। अगर आपके इस पेशकश का मुद्दा ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए या नहीं, तो इस मरहले इब्तिलाओ इम्तिहान में मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। और अगर आपकी पेशकश का मतलब यह है कि अल्लाह की मदद चाहिए या नहीं, तो वो मेरे हाल को मुझसे बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल में मदद नहीं मांगनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब इम्तिहान का मरहला आ जाए, इब्तिला का मरहला आ जाए, तो फिर पे करे अजीमत व इस्तिकामत बनकर अल्लाह ताला की ज़ात पर फिर एतमाद होना चाहिए। उस वक्त फिर कोई कमज़ोरी जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर जब डाला गया तो अल्लाह फरमाता कि हमने आग से कहा कि तू इब्राहीम पर ठंडक और सलामती हो जा। यहाँ ये मालूम हुआ कि वो रब्बे ज़ुल जलाल, कि जो चीज़ों में कोई ख़ासियतें पैदा करता है, ये ख़ासियतें आग जलाने की हों या बुझाने की हों, किसी चीज़ की कोई ख़ासियत ज़ाती नहीं है। अल्लाह जब चाहे कोई ख़ासियत पैदा कर दे, जब चाहे उसे सल्ब कर दे, चाहे तो आग से जलाने का काम ले और चाहे तो आग से बचाने का काम ले। तो उसकी जो खासियत थी आग की, ये कहा गया और लिखा गया किताबों में कि उस दिन ये खासियत आग की जो थी सल्ब हो गई और उसे सलामती बना दी। सिर्फ मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर सिर्फ या नारू कूनी बर्दन कहा होता तो इतनी ठंडी हो जाती कि उस ठंडक में भी हयात मुतसव्वर न होती, लेकिन हुक्म हुआ कि इस दर्जे तक ठंडी हो जा कि सलामती बन जा और उनके लिए खुशगवार माहौल पैदा कर दे। तो आग ने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी कर दी। ठीक है। और जो आपने शेर फरमाया था अल्लामा इकबाल का कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो इकबाल जो अक्ल और इश्क का तकाबुल करते हैं, असल में अक्ल जो है वो नफ़े और नुकसान के जायचे बनाता है, डेबिट क्रेडिट के खाते बनाता है कि यहाँ कदम रखने से फ़ायदा होगा या नुकसान। अक्ल को अरबी में अक्ल कहते इसलिए कि इसके माने रोकने के हैं, इसलिए इकाल बांधने की रस्सी को कहते हैं। तो कभी कभी अक्ल नफ़ा और नुकसान देखकर रोक लेता है, लेकिन इश्क गैर मशरूत इताअत, ईसार और कुर्बानी का नाम है, और फना हो जाने का नाम है, तफवीज़ कुल्ली का नाम है, टोटल सबमिशन का नाम है अपने माबूद की बारगाह में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी मंजिल के राही थे और उन्होंने साबित कर दिखाया। ठीक है थानवी साहब, बहुत सारी बातें ये एक तो ये कि अगर आग सिर्फ ठंडी ही हो जाती ना, वो अपना वो सिर्फ ठंडा हो जाता वो माहौल, तो मामला कुछ और होता। लेकिन आग को सलामती के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि सलामती बन जाए इब्राहीम के लिए। लेकिन इससे पहले कि ये बात, इस पर हम चाहते हैं कि आप करें कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा है लबे बाम अभी, इस पर मैं चाहता हूँ आप बात करें। जो आयात अभी तिलावत की मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कुरान में, कुलना कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, कि नमरूद ने और उनके हवारियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, कि जो हमारे माबूदान बातिला थे, जिनकी हम परस्तिश करते थे, जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया, तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, अगर इनकी मदद कर सकते हो तो इसको आग में डाल दो, जला दो। और जैसे तफसील उन्होंने बताई, तो उसके बाद आग का अलाव तैयार किया गया और मिनजनीक के ज़रिए उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। तो कुलना, अल्लाह ताला फरमाते कुलना या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, हमने हुक्म दिया कि ए आग एक तो ठंडी हो जा,
یعنی تیرے اندر جو گرم کرنے کی اور جلانے کی اور چیزوں کو پکانے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سلب کر لی. ہر چیز کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جیسے قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ دواؤں میں شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. جی یہ بھی ان کی اس میں اسی لیے میں نے اس کو یاد. تو اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے ڈاکٹر، تو وہ دوا کھاتا ہے تو اس کا بخار جو ہے وہ 104 سے 103 پہ اور پھر 102 پہ پھر 101 پہ کم ہو جاتا ہے. لیکن وہی آدمی جب موت کے دہانے میں جا رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو 104 کے بجائے 5 ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے، 7 ہوتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. دوا وہی ہے کہ ڈاکٹر نے دی 100 مریضوں کو 99 کو شفا ہوئی، ایک کو نہیں ہو رہی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے شفا واپس کھینچ لی. اب شفا اس آدمی کے لیے اس میں ہے نہیں. تو فرمایا یا نار کونی بردن، اے آگ ہم نے تو تجھے جلانے کے لیے اور گرم کرنے کے لیے رکھا، لیکن آج چونکہ ہمارے خلیل کو، خلیل اللہ تھے یہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کا لقب خلیل اللہ، آج ہمارے خلیل کو اور ہمارے دوست کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے محبوب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. لہذا آج ہم تیرے اندر سے وہ گرمی کی صلاحیت کھینچ لیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں. پھر فرمایا وسلامن، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ اس کے جسم کو نقصان پہنچے. ایسا تمہارا ٹیمپریچر ہونا چاہیے جو اس کے جسم کے لیے مناسب ہو. علامن ارادو بھی کیدن فجعلناہم الاسفلین. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایک برائی کا ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ، لیکن ہم نے اس کی برائی کو ختم کر دیا اور تباہ کر دیا اور ان کے قید کو چلنے نہیں دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب یہ اپنی بستی کو چھوڑ کے، اپنی برادری کو چھوڑ کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے اور اس علاقے کو چھوڑ کے عراق کے اور وہاں سے ہجرت کے لیے نکلے اور ساتھ ان کے بھتیجے بھی نکلے. قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، فآمن لہ لوط وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی بھتیجے تھے، ان پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ سفر کے لیے ہجرت کے سفر کے ٹھیک ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ان کی بیوی بھی نکلی، اور تو اس جیسے مولانا نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. نبی، اللہ کے نبی اور رسول بارگاہ الوہیت کا ادب کیسا رکھتے ہیں؟ بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، لیکن بظاہر بیماری عیب ہے تو فرماتے ہیں کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. تو اس میں وہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی سکھاتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں. حقیقت کو دیکھا جائے تو بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کی عطا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اس میں تو، اور یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کی زبانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا، میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نکلتے ہیں، اس سے پہلے کی بات یہ کہ ابھی اسی علاقے میں ہیں بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی آپ کے ساتھ ہیں. رب حب لی من الصالحین دعا مانگ رہے ہیں اور اولاد مانگ رہے ہیں کہ نیک اور صالح اولاد مجھے دے. پھر وہ آگے بات چلتی ہے، لیکن ابھی ہم وہاں نہیں آتے. ابھی ہم ذرا اسی پہ رہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا گفتگو آپ دونوں حضرات فرمائیں. جو میں نے اقبال کا شعر پڑھا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو کہ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ یہ توکل کا کون سا مقام ہوتا ہے؟ یہ اللہ پر یقین کی کون سی حد ہوتی ہے؟ اس پر ذرا آپ حضرات بات کریں. یہ توکل کا مقام جیسے تفویض کلی یا ٹوٹل سبمیشن، جیسے وہ افوض امری الی اللہ، کہ بندہ اسباب کو اختیار بھی کرے اگر، لیکن اس کا ایمان و ایقان اسباب پر نہیں بلکہ ذات مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. وہ جو شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عزم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو سب سے قیمتی متاع ہے جان، جب وہ بھی دے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، کہ جان دی ہوئی اسی کی، یہ تو اسی کی امانت تھی جو اس کو لوٹا دی. کمال تو تب ہوتا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں 100 جانیں قربان کرتے، لیکن کہاں سے لاتے. تو یہ مقام عشق کہ جب انسان اللہ کے حکم کو بغیر نفع و نقصان، بلکہ نفع ہی یہ ہے کہ ہر صورت میں اس کے حکم کو مانا جائے،
اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور نتائج اس پر چھوڑ دیے جائیں۔ لیکن اشارتاً اجازت دیں تو میں ایک بات اور بھی کہتا ٹھیک ہے، جاؤں۔ آپ ضرور یہ بات کیجئے گا، لیکن میرا سوال اس سلسلے میں، جیسے آپ ہی نے بھی بات فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ضرورت، یعنی جو کتابوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ حضرات اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کر دیتے ہیں اور ایک آیت جو قرآن کریم کا ٹکڑا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ایک وسیلہ پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو، لیکن توکل کیونکہ پیش نظر ہے حضرت ابراہیم کے، تو ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو منع فرما دیتے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی مسبب الاسباب اور اسباب، تو کیا وہاں پر ایک سبب پیدا نہیں ہو رہا تھا؟ اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آ جائے تو پھر اس وقت عزیمت جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس وقت وہ جبریل امین سے کہتے کہ مدد کر لو تو لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشکل وقت آیا تو کہتے ہیں نا جیسے ڈھیر ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر اعتماد اتنا تھا کہ جبریل امین بھی اگر پیشکش کر رہے ہیں تو وہ ان کو اذن دے گا تو مدد کریں گے، تو پھر جس کے اذن سے پیشکش کر رہے ہیں پھر اسی پر کیوں نہ بھروسہ کیا جائے، اسی پر کیوں نہ اعتماد کیا جائے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فَعِلْمُهُ بِحَالِي يَكْفِنِي عَنْ سُؤَالِي، کبھی کبھی سوال کرنا پڑتا ہے اور کبھی مجسم سوال بن جاتا ہے کہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو پھر سوال تو اس سے کیا جائے جس کو ضرورت کا پتہ نہ ہو اور جس کو پتہ ہو۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے معجزات اور انبیاء کی سیرتوں سے ہمیں کوئی سبق بھی ملتا ہے۔ جیسے انسان نے سفر کیا تو جو مختلف کرے ہیں فضا میں، جو سرد بھی ہیں، جیسے جہاز اڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ باہر ٹیمپریچر -50 ہے، اندر ہم آپ کو 22 دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انسان اسباب سے سردی کے اثرات کو دور کرتا ہے، اسباب سے حرارت کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ وہی چیز جو انسان اسباب سے اختیار کرتا ہے، مسبب الاسباب کے حکم سے وہ چیز خود پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ گفتگو ہم کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد، کہ ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نمرود کی قوم ہے اس کو یہ پیغام دینا، انہیں بتانا کہ دیکھو میں نے کسی مدد کے بغیر میں آگ سے باہر نکلا، اور حق کو قبول کر لو، حق حقیقت ہے، اور باطل کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب اور تھانوی صاحب، خواتین و حضرات اس بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا موضوع، قصص الانبیاء کا گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ تمام واقعات کس لیے ہیں؟ صرف قصہ کہانی نہیں، ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں جیسے بات کی توکل کی بات، اللہ پہ یقین کی بات، راسخ عقیدے کی بات کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ ہے پیغام جو ابراہیم علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں، اور جس کی معراج ہوئی اور جس کا اتمام ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ قصص الانبیاء موضوع آج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، ٹیلی فون لائنز اب اوپن ہیں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، کوشش کیجئے گا کہ سوالات موضوع سے متعلق ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ جو قرآن کریم میں قصص موجود ہیں ان کو ہم عام طور پر ان پر توجہ نہیں دیتے، مجموعی طور پر اور خاص طور پر نوجوان نسل ہماری وہ ان قصص سے بہت دور ہے۔ من حیث الامہ ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم میں جو اہم موضوعات ہیں
जिन पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनसे तो गुरेज हो रहा है। उसकी वजह एक बात ये भी है कि हमारे ख़ास तौर पर बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को इन तमाम उलूम से, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ नहीं किया जाता। ये हम सबका फ़र्ज़ है मुसलमान की हैसियत से कि हम कुरान करीम के एक एक जुज़ को, एक एक आयत को, एक एक नुक्ते को और एक एक किस्से को अपने बच्चों को बताएं, उन्हें बताएं कि हमारा दीन मुकम्मल दीन है और हमारी ये किताब मुकम्मल किताब है और इस किताब में शामिल हर नुक्ता वो नुक्ता है कि जिसमें इंसान की फलाह पोशीदा है। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम अगला सवाल रखें, क्विज़ मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं आपके सामने। वो कौन से पैगंबर थे जिनको बचपन में नबूवत मिली? ये हमने कल पूछा था आपसे। वो कौन से पैगंबर थे जिनको बचपन में नबूवत मिली? सही जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आज का सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की? 3 ऑप्शंस, 2, 3 या 1 भी नहीं। सही जवाब आप रवाना करते हैं 021345270009 पर और 0213452806 पर। आप हमें SMS करते हैं 3031 पर और आप ईमेल करते हैं ps@dunyatv.tv पर। थानवी साहब, मैं चाह रहा था प्रोग्राम आपसे शुरू करूं, लेकिन कुछ कॉल्स ले लेते हैं, हम नहीं चाहते कि वो इंतज़ार मजीद करें हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनिक भाई, यहाँ अर्ज कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम सर। अनिक भाई माशाल्लाह प्रोग्राम तो जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके इस प्रोग्राम से उर्दू भी काफी सीखी और माशाल्लाह आप उर्दू जो इतनी अच्छी बोलते हैं कि हमें इस्लाम के हवाले से क्या बल्कि उर्दू जो आपकी इस्तेमाल की है उसकी वजह से हमें भी बहुत कुछ मुस्तफीज हो रहे हैं। अच्छा, हमारी कौमी ज़बान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत हमें अहमियत है, बल्कि आप इस एक प्रोग्राम ऐसा भी शुरू करेंगे जिसमें उर्दू की तरवीज का दोबारा सिलसिला शुरू हो जाए। अच्छा। तो मैं ये सवाल मेरा ये, देखें आपने कुरान के क़ससुल अंबिया के बारे में बड़े अच्छे, मुफ्ती साहब ने भी और थानवी साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और हमने काफी कुछ सीखा। लेकिन मैंने जो चीज देखी ना, तमाम ये क़ससुल कुरान के जो वाक़यात आपने सुनाए हैं, इसके अंदर मैंने देखा है कि हमारे जो अंबिया इकराम, पैगम्बरान इस्लाम है, जो नमरूद या फ़िरौन या जो भी बड़े बड़े बादशाह या बड़े इस तरह के हुक्मरान थे, उनके आगे खड़े हो गए और उन्हें बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस अल्लाह के तवक्कुल के साथ ये पैगाम पहुंचाया, चाहे उनको कैद सऊद की मुसीबतें झेलना पड़ी। लेकिन मेरा अर्ज ये है कि आजकल के हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा आलिम या ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अल्लाह का पैगाम इसी तरह इन गालिब हुक्मरानों के सामने ले जाए और वही बात जो हम सीखना चाहते हैं वो मतलब वो हमारे सामने नजर नहीं आ रही। और द अदर एंड मैं ये अपनी तरफ से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं उसको एक्सक्लूड नहीं करूंगा अपने आप को इससे, जो आप ये बातें बता रहे हैं, ये मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, मैं इस हद तक तो मैं आप बड़ी अच्छी लग रही मुझे बातें, लेकिन मैं क्या बात है कि मुझे असरात नहीं हो रहे, मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। बस ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। क्या बहुत अच्छा सवाल ये कि ये बातें असरात क्यों नहीं हो रहे। ये देखिए कितनी अहम बात है कि हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं आपसे नहीं बात करूं, मैं चाहता हूं थानवी साहब जरा इस पर बात करें, इस मौजू पर, फिर मैं यही सवाल रखूंगा आपके सामने। मैं ये समझता हूं कि ये सवाल इंतहाई अहम है। थानवी साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में बात यह है कि पहली चीज़ तो है इल्म है। हमारी अक्सरियत को इल्म ही नहीं है, हम कुरान पाक पढ़ते नहीं, उसके मानी नहीं पढ़ते, मतालिब नहीं समझते। जो हमारा मीडिया है उस पर आयात कुरानी या अहकामात कुरानी या इस किस्म की बातें आती नहीं है। अच्छा, जब आती हैं और अब कान में पढ़नी शुरू हुई तो हमारे अंदर अमल की कोताही है। अमल की कोताही इल्म के न होने की वजह से। उसके बाद ये है कि जो अल्लाह जल्ल जलालू ने हुक्म दिया है ज़िंदगी गुजारने का जिस तरह, और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक उमूमी तौर पर हम अमल नहीं करते। उस अमल न करने की वजह से हमारे अंदर जो बेअमली पैदा हुई है, तो हम इन बातों को सुनते तो हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, अमल की तरफ नहीं जाते। और कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। तो हर मुसलमान को ये मालूम है कि मैं इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार के जा रहा हूँ, अच्छी या बुरी, इसकी जज़ा और इसका बदला मुझे अल्लाह के पास मिलेगा और एक दिन हमें अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो इसकी मसूलियत अगर हो जाए तो हमारे आमाल में भी बेहतरी पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल आपने बहुत सादगी से बयान कर दी ना कि आप उसका खुलासा आपकी गुफ्तगू का ये है कि अमल नहीं है, सिर्फ कौल है हमारा। लेकिन उनका सवाल, उसका कैनवस बड़ा है कि तासीर पैदा नहीं हो रही। उनका सवाल मैं समझता हूँ बहुत दुरुस्त है, और उसकी रूह को समझें तो इन प्रोग्रामों के मकासद को भी हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ लफ्जों की जुगाली नहीं है ये कि हम अंबिया की सीरत को बयान करके स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट ही पर इक्तिफा करते हैं या उनको एक्सरसाइज भी करते हैं, कबूल भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं।
اب جیسے آج کل بھی بہت سے مہربانوں کے ہم آرٹیکل پڑھتے ہیں یا اینکر پرسن ہیں کہ جی امریکہ کے بغیر کیسے ہوگا، وہاں سے ڈالر ملتے ہیں، چین سے نہیں ملتے، ڈالر کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. تو اب جب یہ مرحلہ آتا ہے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ جب پتہ ہوا کہ یہاں کیونکہ ایک جہالت ہوتی ہے اور ایک جاہلیت ہوتی ہے. جہالت نادانی کا نام ہے اور جاہلیت حق کو جاننے کے باوجود ہٹ دھرم بننے کا اور رد کرنے کا نام ہے. جب یہ سٹیج آتا ہے تب انبیاء اپرچونٹی جسے ہم کہتے ہیں، مواقع، امکانات، الٹرنیٹیوز، اس طرف جاتے ہیں. جیسے حضور جب مکے کے مشرکوں سے بظاہر مایوس کن اسباب ہیں تو طائف کو دیکھتے ہیں، وہاں سے مایوس کن اسباب ہیں تو اپنا نمائندہ یثرب بھیجتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام رک نہیں جاتے کہ سجدہ کر لو اس کے آگے، یا آج کے فرعون کے آگے سجدہ کر لو، اور امکانات ایکسپلور کرو، مواقع دریافت کرو. اللہ تعالیٰ نے سارے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک در بند تو 100 در کھلے. ہم اسی بند در کے ساتھ ٹکرے مارتے ہیں اور محب ہمارے مشورہ دیتے ہیں کہ اب جھک جاؤ، مت جھکو، مناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو قیام میں رہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے مواقع تلاش کرنے چاہیے. جس طرح یہ قیام میں اس وقت رہیں گے، سجدوں میں اس وقت نہیں گریں گے. اب اس پہ تو بہت کچھ لکھا ہے، اقبال نے بہت لکھا ہے مفتی صاحب، لیکن جو سوال آیا تھا میں چاہتا ہوں اس کا جواب. تاثیر پیدا نہیں ہو رہی. آپ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا یہاں پر، بلکہ ایک ترکیب استعمال کی، اسپریچول انٹرٹینمنٹ، یعنی کہ روحانی تفریح. نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن. مذہبی اجتماعات میں اس کے سوا کچھ نہیں. ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور جیسے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، صبح کو اٹھ کر آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، ڈیلی پروگرام ہو رہا ہے، 50 آدمی لگے ہوئے ہیں تمام کام میں، لائٹ، یہ وہ، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، گفتگو ہو گئی. میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں کہ یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے، ہم قرآن کریم بیان کر رہے ہیں. اس جو یحییٰ صاحب کا سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے اسکالر کا. یہ اس میں تاثیر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ لفظ کھوکھلے کیوں نہیں ہو گئے؟ سچ کے لہجے میں دراڑ نہیں پڑتی. دراڑ کیسے پڑ رہی ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ آج کا کوئی عالم آج کے نمرود، آج کے فرعون کے سامنے کیوں نہیں جاتا؟ آج کا کلچر یہ ہے کہ امتوں کو، قوموں کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ وقت کے حکمران کرتے ہیں. اب یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. علماء کا کام ہے راستہ دکھانا. ٹھیک ہے، لیکن چلیے حکومت کی بات نہیں ہے. محلوں میں، گلی محلے میں 30 سال پہلے کی بات آ جائیں، اسی محلے میں، اسی کراچی میں جو کردار ہوتا تھا اور کوئی برائی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ؟ وہ عالم وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا، ظلم سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، سمجھوتے نہیں کرتا تھا. کیا آج ایسا ہو رہا ہے تھانوی صاحب؟ جی آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. اصل میں ہماری ڈیکیئنگ سوسائٹی ہے. ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. 30 برس 40 برس پہلے کے علماء سے اگر آپ مقابلہ کریں آج کے علماء کا یا ان کے کردار کا یا ان کے عمل کا، یقیناً وہ آپ کو معیار نہیں ملے گا جو 30 سال 40 سال پہلے تھا. لیکن اس تمام کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں صاحب کہ پھر بھی علماء کا ہی طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو آج بھی حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. اور علماء حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. پرویز مشرف نے جب علماء کو بلایا، حق اور علماء ربانیین، انہی کا تذکرہ ہے. اور پرویز مشرف نے جب یہ 9/11 کے بعد علماء کو بلایا تو علماء کا طبقہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے کہا جی قومی غیرت کو پیسوں میں نہیں بیچا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. اور آج بھی الحمدللہ علماء کا طبقہ یہ ہے کہ حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ حق بات کہتا ہے. کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. جامع حفصہ کا واقعہ ہو گیا، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں علماء کا رول کیا رہا. یہ اندر کی باتیں آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے. یقیناً بڑا شرمناک رہا. شرمناک رہا. میں نے عرض کیا نا 40 سال 30 سال پہلے والا کردار آج کے علماء میں نہیں ہے. نہیں رہا. لیکن ہماری بچیوں کو مار دیا گیا اور علماء خاموش رہے. علماء آج بھی اس بدحالی کے دور میں بھی پوری قوم کو متحد اگر کوئی قوت کر سکتی ہے تو ہمارے علماء کر سکتے ہیں. جامعہ حفصہ کے معاملے میں 3 بجے رات کو علماء اٹھ کے جا کے آرام سے سو گئے اور جو وہاں موجود تھے، اور 4 بجے وہاں آپریشن شروع ہو گیا. یہ آپ کی بات بالکل اور آپ کی نشاندہی بالکل صحیح ہے. جی کچھ کال دے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. فرمائیے سر. ذرا قریشی عرض کر رہا ہوں جی راولپنڈی سے. جی سر فرمائیے.
سر جی میں نے عرض کرنی ہے کہ علماء دین سے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جناب رسول خدا نزول اسلام سے قبل جی جی نزول اسلام سے قبل کس دین پر گامزن تھے آپ کے والدین؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے والدین کس دین پر تھے؟ بالکل ٹھیک ہے، اگلا اور سوال بھی لیتے دوسرا ہیں۔ سر یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ رعد ہے، جی جی اس فرمائیے۔ کا اختتام ہو رہا ہے کہ میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال کیا ہے اس آپ کی کا؟ تفصیلاً ڈیٹیل دیجیے گا کیونکہ یہ مکے میں صورت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا دونوں سوالات لیتے ہیں یہ کہ اثر۔ اچھا ایک کال اور لے لیتے ہیں اس کے بعد تاکہ اکٹھی آپ لوگ بات کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے۔ سردار محمد انور ڈوگر قصور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی سردار صاحب۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جو اس کے رحمان کے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک شیطان جو ابلیس ہے وہ اربوں انسان ہیں، ان کو ایک وقت میں ان کے ساتھ کس طرح ہے کہ وہ ہر ایک کو گمراہ کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال۔ دوسری عرض یہ ہے کہ کیا وہ انسانوں اور جنات کو ہی گمراہ کرتا ہے یا اور بھی بہت سی مخلوق ہے، حیوانات ہیں دوسرے ہیں، وہ بھی کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، کسی کو ٹکر مار سکتے ہیں، کوئی چیز کر سکتے ہیں، کیا ان کو بھی گمراہ کرتا ہے؟ تھوڑا سا اگر وقت دے تو صرف یہ عرض کروں گا کہ انبیاء تشریف لائے وہ اس لیے کہ اس کی گمراہی سے بچا سکیں۔ تو اگر شیطان ہر وقت کسی کے ساتھ ہے تو انبیاء اور دوسرے جو اولیاء اکرام یا دوسرے ہیں وہ کس طرح بچائیں گے اگر وہ ایک جگہ مقید ہیں اور دوسرا اس طرح نہیں کر سکتے؟ تعلیمات سے تو یقیناً بچاتے ہیں، ادروائز یہ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کے ٹائم کو میں بہت اچھا۔ اچھا جلدی ہم سوالات یہ لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس دین پر تھے؟ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جب ایک نبی کا پیغام بھلا دیا جائے بائی دا پیسج آف ٹائم اور دوسرا نبی نہ آئے تو اس کو زمانہ فترت وحی یا انقطاع وحی کہتے ہیں۔ اس کے لیے انسان مکلف ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور برتر ہستی پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو وہ دین فطرت پر تھے، دین توحید پر تھے، تشریعی احکام ان کے پاس نہیں تھے جن کے وہ مکلف ہوتے۔ تو دوسرا سوال جو انہوں نے کیا، شیطان بھی ایک نہیں ہے، قرآن مجید میں شیطان کی ذریت کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی سورہ الناس میں ہے کہ من الجنۃ والناس، تو پھر کچھ انسان بھی ہیں جو شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ اگر ایک لمحہ شیطان پیدا کیا تو ایک لمحہ رحمان بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں انسینٹیوز پیدا کیے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ حق کی آواز پر لبیک کہے یا شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ تو اسی میں ابتلا ہے، اسی میں آزمائش ہے، اسی میں جزا و سزا ہے۔ انسان اور جنات یہ دونوں عقلی مخلوق ہیں اور یہ مکلف ہیں۔ ملائکہ کو بھی عقل عطا کی لیکن ان کے ہاں بدی کی طاقت نہیں ہے۔ باقی جو حیوانات ہیں ان کو شعور دیا ہے، عقل نہیں دی، لہٰذا وہ مکلف نہیں ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی جو ہوگی وہ انسانوں کی ہوگی اور جنات کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی سوال ذرا سا میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے بدن میں اس طرح گھومتا ہے جس طرح خون۔ ہر انسان کے اندر شیطان موجود ہے۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک بہت اہم واقعہ اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی گفتگو وہ یاد آئی۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، آپ حضرات تو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں لیکن کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں یہ بیان کروں۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اندر بھی شیطان خون میں گردش کرتا ہے؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ لا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو
یہ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جو لمحہ شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تھانوی صاحب، یہی کہ سوال بہت اہم ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان کس طرح موجود ہے، اور کیا یہ ایک علامت ہے یا حقیقت ہے؟ یہ دونوں جو سوالات آئے، پہلا سوال یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس دین پر تھے، تو قرآن پاک میں نا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا دادا وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اچھا، دوسرا جو سوال ابلیس کے بارے میں ہے، مفتی صاحب نے تفصیل جو بتائی، ابلیس کے بارے میں بعض مفکرین کا یہ گمان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مرنے کے ساتھ اس کا شیطان بھی مرتا ہے، اور اس کو تقویت اس بات سے ملتی ہے جو ایسے آپ نے ابھی بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ انسان کے خون میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی ہر وقت انسان کے ساتھ ملصق رہتا ہے اور ملحق رہتا ہے اور ملا رہتا ہے۔ تو شیطان جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کی ایک ذریت ہے، یعنی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، شیطان نہیں، معاف کیجیے گا، ہاں شیطان اپنا ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے، اور ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے جتنے کارندے یعنی اس کی ذریت ہے وہ سب آ کر اپنے کارنامے وہاں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک نہیں ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لا تعداد ہے، بلکہ یہ کہنا شاید مناسب ہوگا کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی شیطان ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کم از کم ضرور ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ سب اس کے جو چیلے ہیں اپنے اپنے کارنامے آ کے بیان کرتے ہیں، تو یہ اس بات کو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو مکمل کر دوں میں اس بات کو، یہ میں نے بھی وقت کی قلت جی ہاں، لیکن کیونکہ ایک بہت اہم میسج یہ جانا چاہیے ناظرین کی جانب، سب کارنامے آگے بیان کر دیتے ہیں تو شیطان کا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب ایک کارندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور دیوار کھڑی کر دی، تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں تم لوگ تو کچھ نہیں کر سکے، اس نے کام کیا، اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، پھوٹ ڈال دی، یا طلب علم سے روک دیا، کیونکہ ایک تو فرد کو بگاڑا جاتا ہے اور میاں بیوی کے بگاڑ کے معنی خاندان کو بگاڑ دینا، تو اور طلب علم کے معنی یہ ہیں کہ حق کہ اگر وہ علم حاصل کرتا تو خود ہی ہدایت پر نہ ہوتا اور بھی سینکڑوں کو ہدایت دیتا، کیونکہ علم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، تو وہ رہنمائی کا سبب بنتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں بھی شر کی پرائرٹیز ہیں اور شر کے درجات ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا بڑا شر ہے یا ہم سمجھتے ہیں بدکاری کرانا بڑا شر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا شر یہ ہے کہ خیر کے ابلاغ کے امکانات کو مسدود کر دیا جائے اور ہدایت اور اصلاح کے امکانات کو بند کر دیا جائے، یا اس نوعیت کا شر پھیلایا جائے جو فرد تک محدود نہ ہو بلکہ وہ افراد کو اپنے احاطے میں لے لے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے آتے ہیں موضوع کی جانب۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، نکلے آپ باہر آئے، لوگ حیران، لیکن آپ کے حق کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں کہ قال انی ذاہب اپرچونٹیز، دوسرے مواقع ڈھونڈو، جی بالکل، سیادین امکانات کو دیکھو، جی کیونکہ یہاں پر سیادین کا لفظ قرآن کریم نے رکھا ہے، سیادین پر ذرا بات فرمائیے۔ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں، اب وہ میری رہنمائی کرے گا، راستے کھول دے گا، تو وہ راہیں کھول دے گا۔ تو یہی انبیاء کرام کا شعار رہا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کی سرزمین قبول حق کے لیے سازگار نہ رہی تو کسی زرخیز زمین کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ پوری زمین اللہ کا مسلح ہے، ٹھیک۔ اچھا تھانوی صاحب، یہاں پر اس آیت کی فوری بعد قرآن کریم آیت رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اکبر، یعنی فوراً وہ اولاد مانگ رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات بیان فرمائی، پہلے ہو بھی چکی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ایک ایسی شخصیت تھی، یہ ہمارا ایسا بندہ تھا
کہ جس کو ہم نے عقل، ذہانت، شعور اس سے پہلے ہی عطا کیا ہوا تھا، یعنی عقل اور شعور کی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچایا تھا۔ پھر قرآن میں ایک جگہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور امت سے خطاب کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جوانی گزر گئی، بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، اور میں تو تنہا اللہ تیری آواز لگا رہا ہوں اور اذان دے رہا ہوں، اور میرے آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے کوئی ماں سوائے میری بیوی کے اور بھتیجے کے، تو اے اللہ مجھے ایک بیٹا تو عطا فرما دے تاکہ وہ جو فریضہ میں انجام دے رہا ہوں تیری اس توحید کی اذان دینے کا، وہ میرا بیٹا میرے بعد توحید کی اذان دیتا رہے۔ تو فرمایا ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نے بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک حلیم الطبع بیٹا عطا فرمائیں گے، اور کتاب پیدائش تورات کے مطابق 87 برس کے عمر کے جب ہوئے تو ان کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کلمات میں بھی بڑی حکمت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے صالحین میں سے کوئی سپورٹر اولاد عطا کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں ایسا بیٹا یا لڑکا عطا کر رہے ہیں جو حلم والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کے لیے بھی آزمائشوں کے امکانات پہلے سے ظاہر کر دیے گئے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مزاحمت کے لیے حلم ہونا چاہیے، مزاحمت کے لیے حلم ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ تعلیم کر رہا ہے قرآن کریم۔ مفتی صاحب یہ گفتگو رہے گی جاری، آج ہم پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور دعا مانگ کر آپ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ اس وقت تک بانجھ ہیں، ان کے صاحب اولاد نہیں ہوئی، وہ بیٹا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کو لے کر ہجرت کرتے ہیں اور جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنی قوم چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، جس پر تفصیلی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ راستے بند نہیں کرتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ اچھا، جب یہ پہنچتے ہیں پھر مصر جاتے ہیں، شام، فلسطین، اور پھر آپ یہ سلسلہ پہنچتا ہے کہاں؟ ریگستان عرب میں۔ کل ہم بات شروع کریں گے یہاں سے کہ ریگستان عرب پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور کیا کیا دعائیں مانگی، اور پھر اپنے بچے کو اور بیوی کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کیسے نکلے، اور پھر زمزم کس طرح وجود میں آیا، تفصیل اس پر ہوگی۔ لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ تھانوی صاحب ایک پرچی نکال کر منیب الرحمان صاحب کو دیں تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کو اس کا صحیح جواب دینے کے صلے میں کتابیں روانہ کر رہا ہے، گفٹ ہیمپر کی شکل میں۔ عمران اختر صاحب اسلام آباد سے۔ عمران اختر صاحب اسلام آباد سے، عمران صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ قصہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، اس کے بعد ہم نے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہ بات کی، حضرت ادریس علیہ السلام پہ بات کی جنہوں نے قلم دیا، ہمیں کپڑے سینے کا طریقہ بتایا، ہمیں علم نجوم دیا، ہمیں علم رمل دیا، اور بہت سارے احسانات ہم پر کیے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت صالح علیہ السلام پہ بات کی، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام پہ بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا خواتین و حضرات۔ یہ بڑے انبیاء، اور جس طرح آپ حضرات نے فرمایا کہ اولو العزم پیغمبر، وہ پیغمبر جن کی پوری زندگیاں لگ گئیں۔ اور ایک بہت اہم بات، حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن 10ویں پشت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً 60 برس کا زمانہ دیکھا۔ اس پر بھی کل ہم بات کریں گے اور علماء کرام سے سیکھیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ 10 پشتیں جو گزریں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ایک عہد میں رہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔